وہ میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے کہا تھا. اگر آپ لوگ تصویریں نکال لیں تو اس کے بعد پھر کر لیں. نکال لیں. تھینک یو. تو 150 سال پہلے مصنفی نے ایک شعر کہا تھا میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے, اور یہ مجھے ابھی کسی نے ہمیں پتا چلا کہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ مصنفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی ضبط, تیرے دل میں تو بہت کام رکھو گا. یہ بہت دھوکے باز مصنف ہیں. میری ان سے شناسائی اگر بہت ہی کم بھی عرصہ کروں تو 15 سال تو نہیں. میں انہیں یہ کتاب ملنے تک ایک سابق صحافی جو اسٹریٹجک معاملات کا ماہر بن گیا ہے, اس سے زیادہ میں نہیں جانتا. یہ انسان نہیں, یہ آبدوز ہے, یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا. اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اگر پچھلا جو حصہ ہے اس کو آپ پڑھیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ ہی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. میرے جیسے آدمیوں کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے, ان کا یہ دوسرا ناول ہے, پہلا نہیں ہے. ایک تو سائے کے نام سے پہلا ناول چھپ چکا ہے. صرف یہیں پہ نہیں رکے, یہ کہانیوں کی ایک کتاب ادھوری محبتیں پوری کہانیاں اس نام سے چھپ چکی ہے. اور مجھے یہ ہر ماہ اسٹریٹجک اسٹڈیز کا رسالہ بھیجتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ میں سبمرین کہہ سکتا ہوں, میں دوستوں کو اذیت دینے والا کہہ سکتا ہوں, کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. اب میں یہ طے کر نہیں پا رہا کہ مجھے خوشی زیادہ ہو رہی ہے اس ناول کو دیکھ کے یا غصہ زیادہ آ رہا ہے. اینی ویز, جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے, میرا تو لٹریچر سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, میں تو صرف صحافی ہوں, تو مجھے کیوں اسٹیج پہ آپ بلانا چاہ رہے ہیں. کہنے لگے بس صحافی بھی کیا, آپ دوست ہیں ہمارے, اس لیے آ جائیے. یہ خود کہہ چکے ہیں ابھی اپنے خطبے میں کہ بنیادی طور پہ یہ 4 نسلوں کا سفر ہے نوستالجیا, اور گوادر, عمان, پنجاب کی ججھر ریاست اور پاکستان. اب اس میں تاریخ, سماج, کردار, اصل واقعات, مصنف کا اپنا تخیل, اس سب کو مکس کر کے یہ ناول تیار ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سب مکس نہ ہوتا تو پھر یہ ناول نہ ہوتا, کسی اور فارم کی کوئی کتاب ہوتی, کوئی تحقیقی کتاب ہوتی, کوئی تاریخی کتاب ہوتی, کوئی تاثراتی کتاب ہوتی. لیکن ناول کے لیے ضروری ہے, اور میں رش کرتا ہوں ان جیسے نثاروں پہ کہ جو اپنی کاغذ کی مملکت کے اس لمحے خدا ہوتے ہیں جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کسی کیریکٹر کو پیدا کر سکتے ہیں, اسے بیچ میں ہی ختم کر سکتے ہیں, اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں, اسے ٹمبکٹو سے اچانک فن لینڈ پہنچا سکتے ہیں اور فن لینڈ سے چیچوں کی بلیاں میں اتار سکتے ہیں. یعنی مصنف اپنی مملکت کا خدا ہوتا ہے. انہوں نے یہ جو کام کیا ہے, اب
اب ہم چونکہ فیشنیبل ہو گئے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جو پرکھے ہیں وہ کیا کیا کارنامے کر بیٹھے. مثلاً ایک آج کل ایک ٹرم ہے, پچھلے کوئی 30-35 سال سے میں سن رہا ہوں اور ساؤتھ امریکن لٹریچر کے حوالے سے زیادہ وہ ریپیٹ ہوتی ہے, میجک ریئلزم. اس میں کچھ اصل واقعات, کچھ تخیل, کچھ اصلی ناموں والے کردار, کچھ فرضی ناموں والے لیکن اصلی کردار, وہ سب ملا کے جو قاری ہے اسے جادوئی لڑی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اور جب میجک ریئلزم کا یہ ٹرم ہے یہ سامنے نہیں آئی تھی تب قرۃ العین حیدر نے آپ کا دریا لکھا تھا, اور اس میں تقریباً کم از کم 2500 سال کا جو سفر ہے اس نے 1000 صفحات میں قید کرنے کی کوشش کی. نسل در نسل جہاں جہاں وہ گھوم رہی ہے وہاں وہاں وہ ناول جا رہا ہے. اسی لیے سے ایک شاہکار کو اپنے شاہکار ناول کہتے ہیں, ایک سنگ میل کہتے ہیں. ہم چونکہ احساس کمزوری کے شکار لوگ ہیں لہٰذا ہم میجک ریئلزم کے ساتھ مارکیز کا نام جوڑ دیتے ہیں اور سیمیٹری نے ان کا نام جوڑ دیتے ہیں. انہوں نے یہ جو ٹیکنیک ہے اندھا دھند تو نہیں پڑتی لیکن ریفلیکٹ ہوتی ہے انڈر کرنٹ کے طور پہ کہ میجک ریئلزم بھی چل رہا ہے. اور یہاں میں اگر محمد حنیف کا ذکر کرنا تو اس میں زیادتی ہوگی. اگر آپ میں سے بہت سو نے اگر اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز پڑھا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی جنرل ضیاء کا نام جنرل ضیاء ہے, اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان کے بھی نام ہیں, کچھ کے نام بدل دیے گئے ہیں لیکن سب کے نام ہیں. اس کے ساتھ فیکچولی کیا کیا ہوا اور اس کی زندگی کیسے ختم ہوئی وہ بھی موجود ہے. تو یہاں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اسے ناول کہے, اس کو ریئلٹی اور فکشن کا مجموعہ کہے, کیا کہے. بلکہ اس کا ایک لطیفہ بھی حنیف نے سنایا تھا کہ جب یہ ناول شائع ہو گیا تو کوئی 3 سال بعد ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب نے کسی محفل میں ملی اور انہیں کہا کہ تھوڑے کو ایک گل کرنی ہے. تو میرا پیرنٹ کہتا نہیں ہوتے اور تو کونے میں لے گئے, کہنے لگے ایک گل میں تھوڑا ناول پڑھ لیا ہے. اب اس پہ دھیان دیجیے گا, وہ کہہ رہا ہے ناول پڑھ لیا ہے, تھوڑا ناول میں پڑھ لیا ہے. اے جڑے تسی زیادہ بیڈروم کے واقعات نہیں نے کس طرح تھوڑے کول پہنچے. تو یہ سمجھ کی صورت حال ہے کہ لفظ ناول استعمال کرنے کے باوجود وہ یہ سوال کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اچھا, اب میں اس کی میجک ریئلزم کی بات کر رہا تھا تو حنیف صاحب نے کیا کیا کہ بہترین سلسلہ چل رہا ہے ترتیب وار اور آپ مزے لے رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ واقعات واقعی ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو ایک افسانوی شکل دے کے جو کہ ضروری بھی ہوتی ہے ناول کے مصنف کے لیے, کرتے 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 آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ ناول کا رخ ہی موڑ دیا کہ ایک خبر اس زمانے میں آئی تھی کہ کوئی اندھی لڑکی تھی, نابینا لڑکی, اس کو زنا کے الزام میں کوڑوں کی سزا سنائی گئی تھی اور اس کو جیل میں کر دیا گیا تھا. یہ 84-85 کی بات ہے. خبر اتنی سی تھی. حنیف نے کس طرح یوٹیلائز کیا اس ناول میں کہ جی وہ لڑکی جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے اور وہ آٹے کی گولیاں بنا بنا کے ان سلاخوں سے باہر پھینک رہی ہے. ایک کوا اچانک آتا ہے
اور وہ گولیاں تھوڑی سی کھاتا ہے، چونچ میں لے کے اڑ جاتا ہے اور سرحد پار چلا جاتا ہے۔ بھاولپور سے ایک طیارہ اڑتا ہے، وہ واپس آتا ہے کوا اور اس طیارے سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ اس نے ایک اینگل دیا جو کہ سراسر یہاں پہ تھا، لیکن دل نہیں چاہتا کہ اسے آپ حقیقت نہ سمجھیں۔ یہ ہے ایک طرح کا جادو۔ تو آپ نے بھی تھوڑا بہت اس طرح کا جادو اس میں جگانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا مہاجرت کہ یہ جتنے بھی ہم یہاں کے جو چھوٹی کالونی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک مہاجرت کی تکلیف سے اور دور سے گزر رہے ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ جی یہ ادھر لوگ چلے گئے، ہندوستان کی طرف چلے گئے، یہ سب آپ نے کہا۔ مہاجرت کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے زمین چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ہی زمین پہ خود کو اجنبی محسوس کر سکتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون سے حالات گزر رہے ہیں، آپ کے سراؤنڈنگز میں کون سے لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی دعوے داری کو کتنا چیلنج کیا جا رہا ہے، اور چیلنج کرنے والا اس دعوے داری کو اپنا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر اپنا گھر چھوڑے بغیر بھی آپ مہاجرت کے مزے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو اس اینگل سے بھی مہاجرت کو دیکھتا ہوں۔ اب اگر میں نے اس کے سارے اوصاف بتا دیے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ والا حساب ہو جائے کہ خان صاحب سے فارسے خریدنے کے لیے جب میں گیا تو فارسے بہت اچھے تھے، تو ہم نے کہا کہ خان صاحب پورے ہی کھول دو، تو اس نے کہا اگر تمہیں دے دیے پورے تو پھر میں شام تک کیا بیچوں گا۔ تو اگر میں اس کتاب کی اور چیزیں بھی بیان کروں تو پھر آپ خریدیں گے کیوں؟ تو میں اس لیے کہ کچھ مصنف کا بھی بھلا ہو جائے، میں خود کو جبراً یہیں پہ روک رہا ہوں۔ تھینک یو۔